موجودہ دور میں بے شمار فتنے رونما ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا میں اللہ نے جو ہم کو بھیجا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم تمہیں ضرور اس دنیا میں بھلائی اور برائی سے آزما کر رہیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے برائی دے کر اور بھلائی کے ذریعے سے، اور یقیناً ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ اس دنیا میں جب اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو ضرور آزما کر رہے گا، کبھی خوشیاں دے کر آزمائے گا، کبھی بھلائی دے کر آزمائے گا، کبھی تنگی دے کر آزمائے گا۔ حاضرین کرام، موجودہ دور میں جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں تو بے شمار فتنے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں جیسے کہ مال کا اور اولاد کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ مال کا اور اولاد کا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ اے لوگو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اللہ ہی اس پر اجر عظیم دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے، اللہ نے جو ہم کو اولاد دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ کیسے آزمائش؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہی مال، اگر یہی اولاد اگر انسان کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ دیہاتی، یہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ سے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد نے ہمیں مشغول کر دیا، ہمیں پیچھے کر دیا۔ تو جہاد سے پیچھے رہنا یہ اولاد کی وجہ سے، یہ مال کی وجہ سے تھا، تو لہٰذا یہ مال، یہ اولاد انسان کو اگر اللہ سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے، تو اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو آج ہم اسی مال کے لیے، اسی اولاد کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے مال فتنہ ہو سکتا ہے، یہ انسان کے لیے اولاد آزمائش ہو سکتی ہے، چونکہ اسی اولاد کو خوش کرنے کے لیے انسان کبھی سود لیتا ہے، کبھی حرام کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور اس مال کو کمانے کے لیے انسان نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کرتا ہے، کتنے لوگوں کا خون بہاتا ہے، تو ایک آزمائش ہے۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي